بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین آل اوورس دا ورلڈ۔ فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ تو میں ہوں صفدر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں بزنس آئیڈیاز ود صفدر عباس یوٹیوب چینل۔ تو آج ہم لائف سیل پہ بات کریں گے۔ لائف سیل پہ میں نے 20 سال کنٹینیو کام کیا ہے۔ پہلے 6 ایئرز میں نے جو کام کیا تھا مارکیٹنگ کا، وہ مختلف میڈیکل سٹور، جنرل سٹوروں پہ جا کے، جہاں پہ آپ ڈیلی بیسس پہ یا ویکلی بیسس پہ جاتے ہیں اپنے پروڈکٹس لے کے، وہ کام کیا۔ اس کے بعد پھر ہم نے لائف سیل جب شروع کی تو پھر کبھی مڑ کے اس کام کی طرف نہیں دیکھا، کیونکہ لائف سیلز کے اندر اتنا زیادہ مارجن ہوتا ہے کہ بعض دفعہ آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ایک دن میں پورے مہینے کا رزق دے دیتا ہے۔ لائف سیل کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو آج میں آپ کو چھوٹا سا ایک ٹیوٹوریل بنا رہا ہوں، ہوگا کمپلیٹ جتنی بھی ویڈیو بنے گی۔ تو لائف سیلز کے بارے میں بتاتا ہوں کہ لائف سیلز کا ایک تو یہ فائدہ ہے کہ آپ ابھی اٹھیں اور کام شروع کر دیں، یعنی آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہیں، کوئی لمبی چوڑی انویسٹمنٹ نہیں ہے۔ لائف سیلز وہ لوگ بہت زیادہ کر سکتے ہیں اور ان کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے جو لوگ کسی بڑے سٹی میں رہتے ہیں، جیسے کوئی نیو یارک میں رہتا ہے یا واشنگٹن ڈی سی میں رہتا ہے یا جرمنی کی کیپٹل میں رہتا ہے یا ایسی جگہ پہ رہتا ہے جہاں پر ہول سیلز کی مارکیٹیں ہیں، جیسے لاہور، اسلام آباد، کراچی یا نیو دہلی، بمبئی یا جو بھی بڑے بڑے سٹیز ہیں جہاں پہ ہول سیلز کی دکانیں ہیں۔ جو بڑے شہروں میں لڑکے رہتے ہیں وہ تو آپ یہ سمجھیں کہ ود آؤٹ انویسٹمنٹ، یا آپ سمجھیں کہ آپ 1000 روپے سے بھی کاروبار اپنے کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں اور 1 ملین سے بھی کر سکتے ہیں۔ لائف سیلز کا بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں۔ لائف سیلز میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے زیادہ مارجن کی جو ریزنز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے اور اینڈ یوزر کے درمیان میں کوئی نہیں ہوتا، یا آپ نے اپنے پروڈکٹس کو جا کے دکاندار کو اگر آپ دے رہے ہیں تو اس کا مارجن بھی آپ کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ تو جب آپ لائف سیلز کر رہے ہوتے ہیں تو پھر درمیان میں کوئی بندہ نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی دکاندار کا مارجن ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ میں آپ لوگوں کو ایک ایگزامپلس دیتا ہوں کہ امریکہ میں ایک لڑکا تھا بہت زیادہ پڑھا لکھا، تو وہ جہاں کہیں بھی جاتا تھا اس کی جب سی وی دیکھی جاتی تھی تو وہ کہتے تھے یار آپ اتنے ہائی کوالیفائڈ ہیں، آپ اتنے انٹیلیجنٹس ہیں، تو آپ کو ہم پے نہیں کر سکتے، تو سوری، آپ کے کوالیفیکیشن کے حساب سے ہمارے پاس جاب نہیں ہے۔ تو وہ بڑا ڈسہارٹ ہوتا۔ تو ایک دفعہ کیا کیا اس نے کہ وہ ایک جگہ پہ سی وی لے کے گیا، پرفیوم کی دکان تھی، تو وہاں پہ سی وی لے کے گیا۔ تو اس کا جو مالک تھا اس نے اس کو کافی شافی پلائی اور اس کو بہت اچھے طریقے سے ویلکم کیا۔ اس کی جب سی وی دیکھی تو اس نے ویسے ہی کہا کہ یار میرے پاس آپ کے ریلیٹڈ تو کوئی جاب نہیں ہے، لیکن آپ کو میں ایک آئیڈیا دیتا ہوں، اگر آپ کلک کر جائیں تو پھر شاید میں آپ کو جاب دے دوں، اور سیلری بھی جو آپ کہیں گے اس کے حساب سے دوں گا۔ تو اس نے کہا یہ تو بڑی بات ہے۔ اس نے ایک پرفیوم اٹھا کے دیا، تو اس نے کہا یہ 10 پرفیوم آپ نے سیل کرنے ہیں، تو اگر آپ اس کو 10 پرفیوم سیل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو آپ کی مرضی کی سیلری ہوگی۔ اس نے کیا کیا، اس نے وہ 10 پرفیوم جو ہے، ایک پرفیوم لیا اور 3-4 اسٹریٹ چھوڑ کے دکانوں پہ جا کے اس نے وہ پیپرز اس کے پاس تھے، اوپر تھوڑی سی فریگرنس لگا کے وہ دکاندار کو دے دیتا اور کہتا آپ اس کو چیک کرو، واپسی پہ میں آؤں گا اور اگر آپ کا دل کرے گا تو میں آپ کو دے دوں گا۔ تو اس نے اسی طرح 50-60 دکانوں پہ ایک ہی لائن میں لوگوں کو پیپر کے اوپر لگا کے دے دیا۔ جب اس نے پیپر کے اوپر فریگرنس لگا کے دے دی اور پھر آ کے فرسٹ دکاندار سے اس نے شروع کیا، تو اس کو 22 آرڈر ملے، مجھے بھی لا کے دے دو، مجھے بھی لا کے دے دو، مجھے بھی لا کے دے دو۔ جو اس دکاندار نے اس کو پرائس بتائی تھی اس کے حساب سے اس نے ان کسٹمرز کو بتایا کہ اتنے کا ہے، تو 22 پرفیوم کا اس کو آرڈر مل گیا۔ وہ واپس آیا، اس نے اس کو بتایا کہ مجھے 22 پرفیوم کا آرڈر ملا ہے، تو جا کے اس نے 22 پرفیوم دیے، اس نے جا کے ڈیلیوری کر دی۔ ڈیلیوری کرنے کے بعد جب وہ واپس آیا تو اس نے اس کو $775 دیا کہ یہ تیری کمیشن بنی ہے۔ $775، یہ 1982 کی بات ہے۔ اچھا، اب جب $775 اس نے پرفیوم میں کمیشن دیکھی تو وہ تو ہکے بکے رہ گیا۔ اس نے کہا اگر میں 25 دن بھی کام کرتا ہوں تو یہ تو میرے $18-19 ہزار بنتے ہیں،
جبکہ مجھے $5000 دینے کو بھی کوئی تیار نہیں ہے. یہ تو بڑا زبردست کام ہے. تو اس نے کہا کہ اب مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے جاب کرنی ہے یا پرفیوم سیل کرنا ہے. تو اس نے کہا کہ میں یہی کام کروں گا. آپ کہیں تو آپ کی ملازمت کرتا ہوں. اس نے کہا نہیں، آپ ملازمت مت کرو، بس مجھ سے خریدو، وداؤٹ انویسٹمنٹ میں آپ کو دیتا ہوں جتنا بھی آپ کو چاہیے، ڈیلی بیسس پہ اسی طریقے سے آپ کام کر سکتے ہیں. آپ بلیو کرو کہ آپ یہ گھڑی نہیں ہے. میں نے بھی گھڑیوں سے اسٹارٹ کیا تھا. جب میں سعودی عربیہ میں گیا تھا تو مجھے انہوں نے کہا کہ یہ میرے ماموں کے دوست تھے، تو اجاز صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے صغیرہ کبیرہ تمام گناہ معاف کرے. اور وہ مجھے وہاں ماموں کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ یار کیا کرتا ہے آپ کا بھانجا؟ تو میں نے کہا جی میں تو وہاں پہ میڈیکل ریپ تھا، تو یہاں پہ اب جو بھی آپ کہیں گے میں کام کروں گا. تو تب میں نیا گیا ہوا تھا، ابھی مجھے 1 مہینہ ہوا تھا. تو اجاز صاحب نے کہا کہ یار گھڑیاں سیل کرو. تو میں نے کہا میں گھڑیاں کیسے سیل کرنی ہے؟ تو اس نے کہا شاپر میں ڈالو، جدھر کوئی پاکستانی ملے جا کے ہوٹلز پہ ادھر ادھر جا کے سیل کر دو. تو میں نے کہا یہ کام تو میں نہیں کروں گا. وہاں تو پاکستان میں اچھا خاصا میں پینٹ شرٹ ٹائی شائی لگا کے ہاتھ میں میرے بیگ ہوتا تھا اور میں ایز اے میڈیکل ریپ کام کرتا تھا. تو ابھی شاپر میں ڈال کے کروں. تو پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ سارے دوست جب مجھے سی آف کرنے آئے سعودیہ کے لیے تو انہوں نے کہا یہاں پہ یار تم نے بہت پیسہ کمایا، ضائع بھی کیا، آپ مارکیٹر تھے بہت اچھے، تو اب وہاں جا کے ذرا سیو کرنا کام اور محنت کرنا. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر مجھے سویپر کی جاب بھی ملے گی نا تو میں سعودیہ میں جا کے سویپر کی جاب کروں گا. تو وہ بات جب مجھے یاد آئی تو میں نے اپنے ماموں سے کہا کہ ہاں میں ماموں جی گھڑیاں سیل کروں گا. تو انہوں نے اسی ٹائم مجھے کہا کہ چلو مارکیٹ جاتے ہیں. مارکیٹ گیا، ہول سیل کی مارکیٹ تھی. مجھے یاد ہے میرے ماموں نے، اقرار حسین نے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے اور اللہ تعالیٰ ان کی بزنس میں اضافہ کرے، انہوں نے مجھے 250 روپے ریال کی گھڑیاں لے کے دی. 10 ریال کی، 5 ریال کی، اس طرح کی مطلب 25-30 گھڑیاں تھیں. تو وہ انہوں نے مجھے لا کے دے دیں. تو رات کو لا کے دیں. صبح سب لوگ جب اپنے اپنے کام پہ چلے گئے تو میں نے پینٹ شرٹ پہنی، اپنے پرانے طریقے سے ایز اے میڈیکل ریپ جیسے تیار ہوتا تھا، ہاتھ میں بریف کیس لیا، بریف کیس میں گھڑیاں جوڑی. بجائے جا کے میں لوگوں کو سنگل ملتا، میں دکانوں پہ چلا گیا. جب میں دکانوں پہ گیا تو جس فرسٹ دکان پہ ہی میں گیا تو اس نے کہا چل یار 10 مجھے دے دے. دوسرے پہ گیا اس نے 5-10 لے لی. تیسرے پہ گیا تو وہ سب نے جب لے لی تو ابھی 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا کہ ساری گھڑیاں میری بک گئیں. جب ساری گھڑیاں بک گئیں تو میں گھر آیا، کپڑے چینج کیے، پاکستانی ڈریس پہنا. تو ساتھ ہی تقریباً 150 میٹر کے فاصلے پہ ماموں کی دکان تھی ڈیکور کی. تو وہ جب میں وہاں گیا تو میں نے دروازہ کھولا تو اندر داخل ہوا تو ماموں مسکرائے بھی. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا یہاں پر کام کرنا مشکل ہے. تو میں نے کہا ماموں جی وہ تو میں نے سیل بھی کر دی، مجھے 80 ریال فائدہ ہوا ہے. تو وہ بڑے خوش ہوئے. تو یہاں سے لائیو سیل کا میرا سلسلہ شروع ہوا. تو بڑے بھائی میرے BBC میں تھے، تو BBC کمپنی لندن جو تھی اس کے ایک ایجوکیشنل پروڈکٹ سیل کرتے تھے. تو وہ لائیو سیل کرتے تھے جا کے، یعنی پروڈکٹس کو لائیو جا کے کسٹمرز کو سیل کرتے تھے. یعنی آپ کسی کے آفس میں چلے گئے، آپ منسٹری آف ہیلتھ میں چلے گئے، اس کے ڈپارٹمنٹ میں، آپ واپڈا کے آفیسز میں چلے گئے، آپ ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ میں چلے گئے، آپ کسی بھی کمپنی کے آفس میں چلے گئے. تو وہاں اگر آپ کے پاس کوئی پروڈکٹس ہے تو آپ نے کہا کہ سر یہ میرا پروڈکٹ ہے. آپ وہاں کے ہیڈ سے آپ نے پرمیشن لے لی کہ سر یہ میں پروڈکٹ سیل کرتا ہوں تو مجھے تھوڑی سی پرمیشن چاہیے، ہو سکتا ہے آپ کے کلائنٹس یا آپ کے جو ورکرز ہیں یہ مجھ سے پرچیز کر لیں. تو وہ اس طریقے سے ہم کام کرتے تھے. اور اس میں کیا ہوتا تھا کہ درمیان میں مڈل مین نہیں ہوتا تھا. پھر دکاندار کے لیے ہمیں مارجن نہیں رکھنا پڑتا تھا. تو کیا ہوتا تھا کہ یعنی 100% پروفٹ ہوتا تھا. تو ایک دن میں آپ فار ایگزامپل ایک آفس میں گئے، ایگریکلچر کے آفس میں گئے، وہاں 50 آدمی کام کرتے ہیں. ایک نے پرچیز کیا کہ یار یہ بچوں کے لیے میں نے ایک پروڈکٹ پرچیز کیا، یہ آئے ہیں سیلز مین یا مارکیٹر ہیں. تو اس نے کہا اچھا تم نے چل یار مجھے بھی دے دے. اب اس نے لیا، ساتھ دوسرے نے لیا، تیسرے نے لیا. تو اس طرح وہ بہت زیادہ سیلز ہو جاتی ہے اور اس میں مارجن بہت زیادہ ہوتا ہے. تو لائیو سیلز کا یہ بہت زیادہ بینیفٹ ہے. 20 سال میں نے کیا، میں نے جو کچھ بھی بنایا ہے وہ لائیو سیلز سے بنایا ہے. یعنی ایک دن میں ایسے ہوتا تھا کہ 4-5 گھنٹے یا 8 گھنٹے کام کر کے پورے مہینے کا خرچہ بن جاتا تھا.
تو اتنا مارجن ہوتا تھا. لیکن ہم کیا کرتے تھے کہ جو بھی پروڈکٹ لانچ کرتے تھے ہر سال ہم ایک نیا پروڈکٹ کرتے تھے تو پرائس ہم پورے کنٹری کی ایک ہی رکھتے تھے. یہ نہیں کہ یہاں پہ گئے تو اور پرائس دی, اس ڈسٹرکٹ میں گئے تو اور پرائس دی, پرائس ہماری فکس ہوتی تھی. اب جو بھی پروڈکٹ لیں اس کی پرائس فکس رکھیں. ایک ڈپارٹمنٹ کو آپ شروع کریں, سپوز آپ نے واپڈا میں کام کرنا شروع کیا تو سارے واپڈا والے ایک دوسرے کو جانتے ہیں, ایک ایک تحصیل میں 2 دفتر ہوتے ہیں یا ایک ضلع میں 10-15 دفتر ہوں گے, ایک ہیڈ آفس ہوگا اور چھوٹے چھوٹے آفیسز. تو سٹیپ بائی سٹیپ آپ ان کو کریں, وہ ختم ہو جائیں پھر ڈسپینسریوں پہ شروع کر دیں. اسٹاف بھی لیتا ہے پروڈکٹس, اگر آپ کے اچھے پروڈکٹس ہیں, ایجوکیشنل پروڈکٹس ہیں یا ایسے پروڈکٹس ہیں لوگ جا کے پرچیز نہیں کرتے تو دیکھو لے لیتے ہیں. میں نے بہت دفعہ ایکسپیریمنٹ کیا کہ جو ہم جب کوئی بچوں کے پروگرام ہم لانچ کرتے تھے جیسے ایجوکیشنل کمپیوٹر, تو ہم جا کے مختلف سٹوروں پہ بھی رکھتے تھے, بک سٹوروں پہ بھی رکھتے تھے کہ والدین وہاں پہ جاتے ہیں, ایجوکیشنل پروڈکٹس پڑا ہوگا تو وہ خریدیں گے. آپ بلیو کریں کہ جو ہم لائیو جاتے تھے کسی ایک ادارے میں جاتے تھے تو 20 25 پیسز وہیں پہ سیل ہو جاتے تھے. وہاں پہ بک سٹور پہ جس میں ڈیلی 1000 کسٹمر آ رہا ہے, ٹھیک ہے, وہاں پریزنٹیشن دینے والا کوئی نہیں ہوتا, ایکسپلین کرنے والا کوئی نہیں ہوتا, تو مہینے میں 3 سے 4 پیسز سیل ہوتے تھے. جبکہ اس کے اگینسٹ جب ہم جا کے لائیو سیل کرتے تھے تو بہت زیادہ سیل ہوتی تھی. تو اس طرح آپ چھوٹا سا پروڈکٹ لے کے بھی نکل جائیں. اب ایک ویڈیوز میں آپ کو بنا کے دینے والا ہوں کہ پرفیوم پہ آپ کیسے کام کر سکتے ہیں. اگر آپ لائیو کام کرنا چاہ رہے ہیں تو کیسے کریں گے, آپ پرفیوم پہ کیسے کریں گے. 5-7 پروڈکٹس آپ لوگوں کو میں بتاتا ہوں سٹیپ بائی سٹیپ, 4-4 5-5 منٹس کی ویڈیو ہوگی نیکسٹ. تو اس میں پرفیوم میں تو انبلیویبل مارجن ہوتا ہے, ٹھیک ہے. میں پرفیوم کا ایکسپرٹ بھی ہوں الحمدللہ. میں کوئی بھی دنیا کی فریگرنس بنا لیتا ہوں اور ریئل سیم ٹو سیم بنا لیتا ہوں. اس میں 2 طرح کی فریگرنس ہوتی ہے, ایک نیچرل ہوتی ہے, ایک سنتھیٹک ہوتی ہے سوری. تو وہ اس پہ بعد میں بات کریں گے. تو لائیو سیل کرنا سیکھیں. لائیو کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں, سپوز آپ کے ارد گرد میں کوئی بچہ ہے جس کی آپ ہیلپ کرتے ہیں, ایوری ڈے آپ ہیلپ کرتے ہیں. اب وہ اسٹڈی بھی نہیں کر رہا, فارغ ہے, آپ اللہ کی رضا کے لیے ان کے لیے فیور کر رہے ہیں. تو آپ کیا کریں, آپ ان کو ہول سیل کی دکان سے 50 پین ہی خرید کے دے دیں. ایک تو پینسل ہوتی ہے نا نارمل 10 روپے والی, آپ 35-40 روپے والا ایک پین گولڈن قسم کا اس کے 50 پیس خرید کے دے دیں, ٹھیک ہے. 1200-1500 روپے لگے گا اس پہ, آپ ان کو دے دیں. 50 پیس 2500 لگ جائے گا, تو 2500 روپے کی انویسٹمنٹ آپ نے کر دی. اب اسے کہیں کہ بیٹا 100 روپے کی سیل کرنی ہے, بازار میں گھس جاؤ, بازار کی ایک سائڈ سے شروع ہو جاؤ, دوسری سائڈ تک جانا ہے کہ یہ میرے پاس پین ہے کسی کو چاہیے. اگر وہ 100 دکان ٹچ کرے گا نا 25-30 پین اس کے سیل ہو جائیں گے. اب دوسری لائن پہ پھر واپس شروع ہو جائے. تو یہ لائیو سیلز ہوتی ہے. ایک چھوٹا سا پروڈکٹ میں بتا رہا ہوں, بہت سارے پروڈکٹس میں بتاؤں گا جن پہ میں نے بھی کام کیا ہے, آپ بھی کر سکتے ہیں. ایک ایگزامپلس میں دے رہا ہوں. تو اب کیا ہے کہ اس کی زندگی بن گئی. اب اس نے 50 پین سیل کر لیے 8 گھنٹوں میں. اب 50 کے ساتھ 50 روپے اس کو بچا تو اس کو 25 روپے بچ گئے. وہ جس کو آپ 2500 روپے ہفتے میں دیتے تھے یا مہینے کے بعد دیتے تھے, آپ نے ایک ہی دفعہ دیا اور اسے یہ کہا کہ یہ 2500 میرے واپس کرنے ہیں, پروفٹ سے آپ نے آگے کام چلانا ہے. تو دوستو لائیو سیل کرنا سیکھو. آپ کے پاس 1000 روپے ہے, اس سے بھی کام شروع کر سکتے ہیں. چھوٹا سا پروڈکٹ خریدو اور مارکیٹ میں نکل جاؤ, تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت و برکت سے آپ کامیاب ہوگے. لائیو سیل میں برکت بڑی ہے. آپ جائیں گے 50 بندوں کو ملیں گے, جس کے پاس پیسے ہوں گے وہ لے لیں گے. دکانوں پہ آپ کام کر سکتے ہیں, ڈپارٹمنٹس میں آپ کام کر سکتے ہیں. بڑے بڑے بازار ہیں, ایک بازار میں ایک دن ایک پروڈکٹ لے کے جائیں, دوسرے دن دوسرا پروڈکٹ لے کے جائیں, تیسرے دن تیسرا پروڈکٹ لے کے جائیں, چوتھے دن چوتھا پروڈکٹ لے کے جائیں. لائٹ سا ایک بیگ لیں, پیچھے رکھیں اچھے کپڑے, پینٹ شرٹ. اگر آپ نے میرے وہ سیلز مین کی اور مارکیٹنگ کی ویڈیوز نہیں دیکھی ہوئی, جو 8 پارٹس میں نے بنائے تھے, ہاؤ ٹو کم اے سکسیزفل بزنس مین پارٹ 1, پارٹ 2, پارٹ 3, پارٹ 4, پارٹ 5 سے 8 تک بنے ہوئے, وہ دیکھ لیں تاکہ آپ کے اندر بھی وہ ایک خلاصہ ہے. میری 26 سال کے بزنس کا, مارکیٹنگ کے ایکسپیرینس کا وہ ایک خلاصہ ہے. اس کو دیکھیں تاکہ آپ کے اندر ایک کانفیڈنس پیدا ہو. 1 گھنٹہ 20-25 منٹ کی وہ ٹوٹلز ہیں.
باقی ویڈیوز بھی ہیں، ڈریسنگ پہ میں نے بنائی ہیں کہ ایک بزنس مین کے ڈریس کیسا ہونا چاہیے، اس کو دکھنا کیسے چاہیے، وہ بھی ویڈیوز دیکھ لیں اور اللہ کے نام لے کے کام شروع کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے کامیابی ہوگی۔ تو نیکسٹ جو ہماری ویڈیو ہے وہ پرفیوم کا کام کیسے شروع کرنا ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، تو اس کو لائک کریں، شیئرز کریں، اور اگر آپ لوگوں کو نیچے میرا واٹس ایپ کا نمبر آ رہا ہے آپ اس کو دیکھ لیں۔ آپ کو کوئی کویسچن پیدا ہوتا ہے یا آپ بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے سے رابطہ کریں کہ سر ہمارے پاس تو یہ انویسٹمنٹ ہے، اس سے ہم نے کوئی کاروبار شروع کرنا ہے، تو میں حاضر ہوں۔ کمنٹس میں لکھیں، واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں، کال نہ کریں، واٹس ایپ پہ کریں گے تو وائس میسیج لکھ کے بھیجیں، پوری ڈیٹیل بتائیں مجھے تو میں اس کو آنسر دوں گا۔ آپ لوگوں کے ساتھ فل تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جیسے میرا ایک مقصد ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی رحمت و برکت سے جو 26 سال میں نے سیکھا ہے آپ لوگوں تک پہنچاؤں، اور ایشیا کے اندر 1 ملین ہم نے بزنس مین اور مارکیٹر بنانے ہیں، یہ میں نے ٹارگٹ رکھا ہے۔ تو آپ میرے ساتھ تعاون کریں، اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ ہیو اے گریٹ اینڈ سکسیسفل ڈے۔ تھینک یو ویری مچ۔